اور لوگوں تمہیں نمازیں مبارک، ٹوپیاں مبارک، داڑیاں مبارک، مسجدیں مبارک، سارا کچھ مبارک. لوگوں کی زندگی میں کانٹے نہ بچھایا کریں، لوگوں کی زندگیاں آسان کریں. اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی میں خراش ہے، میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کانٹے ہیں، تو میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں. آپ شیطان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسے پتا ہے مولوی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ انہوں نے شراب نہیں پینی، انہوں نے جوا نہیں کھیلنا، اسے پتا ہے کہ انہوں نے ڈکیتی نہیں کرنی. وہ اب کیا کرے گا؟ چغل خور بنائے گا، ظالم بنائے گا، بد دیانت بنائے گا. مجھے آپ بتائیں مارکیٹ میں کتنے دیانتدار لوگ ہیں؟ کتنے لوگوں کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ماشاءاللہ دیانتدار انسان ہے، اللہ ماشاءاللہ. اچھا میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی. اور بھائی جی ہم غیبتیں کریں گے تو یہی انجام ہے، بد دیانتی کریں گے تو یہی انجام ہے، شرک کا مڈ بنیں گے یہی انجام ہے، بیٹی پہ ظلم کریں گے یہی انجام ہے. جیسے میرے بیان کرنے میں کوئی شک نہیں، آپ کے سننے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم انہی حرکتوں میں ملوث ہوئے تو پھر اس انجام میں بھی کوئی شک نہیں. واقعات سنا کر کوئی ریفریشمنٹ کا ہمارا اہتمام تو نہیں کیا گیا، کانوں کی لذتوں کے لیے تو یہ واقعات بیان نہیں ہوئے. ٹکا دینے والے ہیں، بیدار کر دینے والے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے ایسا انسان بننا ہے. کون سا؟ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. احباب ذی وقار، ہمیں آپ کی مصروفیت کا بہت زیادہ احساس بھی ہے اور خیال بھی ہے. میں انشاءاللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صفاتی نام کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. میکسیمم علی الاکثر 20 سے 22 منٹ کی یہ ساری باتیں زندگی بھر کام آنے والی ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے دکانوں پہ بیٹھ کے آپ کو عطا کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس درس سے قرآن شریف کی وجہ سے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو برکتیں نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح آپ کا ایک نام ہے احمد. جب ہم قرآن شریف اور احادیث صحیحہ پڑھتے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کے کئی اور صفاتی نام بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. نبی الرحمہ، نبی توبہ، نبی الملحمہ، حاشر یعنی اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا، مقفی، عاقب، سب سے آخر میں آنے والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا بشیر ہے. داعی الی اللہ ہے، یعنی آپ کے یہ اوصاف ہے، صفاتی نام ہے. تو ان ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر. جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام نذیر کو نہیں نہ سمجھا، وہ زندگی میں بھٹک جاتا ہے، گناہوں میں الجھ جاتا ہے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ہمارے ہاں نذیر نام مل جاتا ہے، بشیر نام مل جاتا ہے. تو نذیر کا عربی میں معنی ہوتا ہے اعلان مع تخفیف، خبردار کرنا، مطلع کرنا، آگاہ کرنا، دلیل اور سچائی کے ساتھ کسی کو ڈرا دینا، کسی کو بتلا دینا. بھائی اگر یہ کام کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا، اگر یہ کام کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہمیں خبردار کر دیا ہے، مطلع کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ڈرا دیا ہے کہ یہ اعمال جہنم میں لے کر جانے والے ہیں اور یہ اعمال برے جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور یہ نیک اعمال اللہ کی جنت میں لے کر جانے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر. یہاں ایک اصلاح کر دینا بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں جو قرآن شریف کے نسخے چھپتے ہیں نا، وہ پہلی طرف رسول اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں اور پچھلی طرف وہ 99 نام ہوتے ہیں. وہ 99 نام قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے صفاتی نام کوئی 2 درجن کے قریب ہوں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو یہ صحیح بات آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے نا،
تو قریش مکہ پتہ کیا کہتے تھے؟ جی اگر آپ نبی ہیں تو پھر فرشتے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، کوئی خاص باغ عرب میں آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں۔ آپ نے ہمیں بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ان کو، میرے نبی ان کو کہہ دو انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، میرا کام تمہیں یہ معجزے اور کرامتیں دکھانا نہیں ہے، میرا کام صرف تمہیں آگاہ کرنا ہے کہ اعمال ذرا دھیان سے کرنا، برے اعمال کا نتیجہ جہنم ہے اور نیک اعمال کا نتیجہ جنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں نا رات کو سوتے وقت، تو وہاں ایک آیت آتی ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم، تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ وہ بیوقوف ہو، جہنم میں آ گئے ہو، انگاروں میں آ گئے ہو، کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا کہ آگے جہنم ہے؟ توجہ کرنا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، نہیں جی نذیر تو ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ سود کا یہ انجام ہوگا، وانڈو نمبروں کی کمائی کا یہ انجام ہوگا، زنا کا یہ انجام ہوگا، ظلم کا یہ انجام ہوگا، شرک کا یہ انجام ہوگا، لیکن ہم اپنی موج مستی میں لگے رہے، ہم نے ان کے آگاہ کرنے کا کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی شرم نہیں کی، اور یہ غفلت ہمیں آج جہنم میں لے آئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، رسول پاک علیہ السلام کی درجنوں حدیثیں ہیں، ایک میں آپ نے سنایا انا النذیر العریان، بھئی بالکل ایسے ہی ہے جنت اور جہنم کہ ایک بندے نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا کہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو راتوں رات بندے نے جا کے گاؤں والوں کو بتا دیا بھئی یہاں سے نکل آؤ، صبح تم پہ حملہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو راتوں رات نکل گیا وہ حملے سے بچ گئے، اور جنہوں نے آنکھیں بند رکھیں جو ہے کوئی گل نہیں دیکھا جائے گا۔ اب صاحب جی میں 20 سال تو کئی لوگوں نے دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام زدگیاں کرتے ہیں، حرام تعلقات پالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گندے معاملات کرتے ہیں، اور ان میں جرت یہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں حفظ صاحب جی ویکھی جائے گی۔ بھائی یہ زندگی سے جملہ نکال لے، حرام کو نکال لے، گناہ سے نکال لے، بالکل رسول پاک نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، جو راتوں رات نکل گئے وہ حملے سے بچ گیا، جو نہیں نکلے ان پہ حملہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہاری کمروں سے بے حجہ سے کمروں سے پکڑ کے تم کو جہنم سے نکال رہا ہوں، تم گرتے جا رہے ہو جہنم میں۔ تو میرے پیارے بھائیو، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، آپ کا ایک نام ہے نذیر۔ مثال کے طور پہ جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی لاکھوں واقعات ہوتے ہیں، ان لاکھوں واقعات سے جو درجنوں واقعات نبی علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں، میرے طرف دیکھ کے مجھے بتائیں جن سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے وہ کتنے اہمیت والے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ واقعات سنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تھوڑے سے آنسو بہاتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر اپنی مرضی۔ تو بھائیو، رسول پاک علیہ السلام نے جو واقعات ہمیں پہلی امتوں کے سنائے ہیں، ہمیں آگاہ کیا ہے، ان میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ پہلے دور میں نا ایک بندہ، اس کو سکن کینسر تھا، یعنی پھر سے پھوڑے پھلویری کہہ لیں، یعنی اس کی جو چمڑی تھی نا اس میں بڑی بدبو تھی، لوگ بڑی نفرت کرتے تھے۔ رب نے اس کو جلد بھی اچھی دے دی، رنگ بھی اچھا دے دیا، اونٹ کاروبار معاملات بھی دے دیے۔ تو جب اس کے حالات بہتر ہو گئے تو ایک اسی طرح کا سکن کینسر والا بندہ، محتاج بندہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا یار میں تیرے سامنے دیکھ لے حالات بڑے میرے ماڑے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس جو تیرے سے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اللہ کے لیے کر۔ اس نے نہیں میں نہیں کچھ کر سکتا۔ اس نے کہا یار تو بھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس نے کہا زبان بند کر، میں تو جدی پشتی بڑا مالدار ہوں، اوقات بھول گیا۔ دیکھیں اس واقعہ سے سب سے بڑا پیغام جوانوں پتہ کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ دن پھیرے تو دماغ نہیں پھرنے چاہیے، اللہ دن پھیرے تو اوقات نہ بھولیں، بولنی نہ بدلیں، لہجہ نہ بدلیں، جھوٹ نہ بولیں، اس وقت کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ذلیل و خوار کر کے پہلی حالت میں واپس کر دیا۔ ایک بندہ اندھا تھا، اس نے کہا یا اللہ آنکھیں دے دی، مل گئی، میں آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں صرف۔ تو ایک بندہ نبینا ہی اس کے پاس چلا گیا، اس کے حالات بڑے اچھے ہو گئے تھے، پہلے وہ بڑا غریب تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، وہ بندہ بھی اندھا ہی تھا جو اس کے پاس گیا۔
یار آنکھوں سے نظر نہیں آتا، رستہ وستہ بھول گیا ہوں، جو تیرے پاس ہے اللہ کے لیے مجھے دے دے۔ اس نے آگے سے پتا کیا کہا؟ اور میرے بزرگوں جوانوں، وہ کہنے لگا بھائی کبھی میں بھی تیری طرح کا ہوتا تھا، آج میرے اللہ نے میرے دل پھیر دیے، جو دل ہے لے جا، جو دل ہے چھوڑ، تجھے میں مکمل اختیار دیتا ہوں۔ تو اس نے لیا کچھ نہیں، جاتے وقت کہا گیا میں عام بندہ نہیں تھا، میں رحمت کا فرشتہ تھا، تیرا صرف امتحان ہوا ہے، وہ جو تیرا ساتھی تھا اس پہ اللہ ناراض ہو گیا، اور تیرے لیے اللہ پاک نے اپنی محبتوں کے اور رزق کے سارے دروازے کھول دیے۔ بھائیو ہمارے نبی پاک نذیر ہیں۔ دیکھیں میں نے یہ جو آپ کو واقعہ سنایا ہے بھیا، ہم نے رکنا ہے، میں نے بھی غور کرنا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے وہ بھی ہمیں واقعہ سنایا نا، 3 بندے غار میں چلے گئے تھے۔ اچھا وہاں نا انہوں نے آپس میں جو شروع میں باتیں کی ہیں نا وہ بڑی سننے والی ہیں، مجھے آپ اجازت دیں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید میں نے بخاری میں کہیں وہ باتیں پڑھی ہیں۔ وہ تینوں جب غار میں چلے گئے، رستہ بند ہو گیا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم أو كما قال۔ آپس میں کہنے لگے عفى الأثر، یار ہم جس راستے سے چل کے آئے تھے نا پیچھے سے تو بارش ہو گئی ہے، تو اب قدموں کے نشانات بھی مٹ گئے ہیں، کوئی بھی کھوجی اس غار میں ہمارے تک پہنچ سکتا۔ ووقع الحجر، پتھر گر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اور آگے ان کا عقیدہ دیکھیں، کہنے لگے ولا یعلم بمکانکم الا اللہ، تمہاری خبر تمہارے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، خالص اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک یہاں سے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ جتنے بھی آپ پھنس جائیں نا، ادھر دیکھو، لا یعلم بمکانکم الا اللہ، فیصلہ بادی ہو، تم جس کیفیت میں ہو نا، تمہاری کیفیت تمہارا اللہ جانتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، یقین نہیں ٹوٹنے دینا۔ دنیا کائنات کا ہر بندہ آپ کو جواب دے دے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ ایک یقین کی کیفیت رہنی چاہیے۔ یہ واقعہ سنا کر نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ پھر وہ آپ کو پتا، وہ کہنے لگا میں اپنے باپ کے سرانے ساری رات کھڑا رہا۔ ایک نے کہا کہ بالکل زنا کرنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا۔ تیسرے نے کہا میں نے اپنے مزدور کی ایک پائی نہیں رکھی، اللہ نے بند غار سے نکال کر سلامتی کے ساتھ ان کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ اچھا اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کیا آگاہی ملی ہے؟ کیا ڈرایا گیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ اور بھائی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، بند غاروں میں بھی پھنس جاؤ گے، اللہ وہیں سے بھی نکال دے گا۔ پاک باز پاک دامن بنو گے، کسی دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھو گے، اللہ غاروں سے بھی نکال دے گا۔ دیانتدار بنو گے، کسی مزدور ملازم کو دھتکارو گے نہیں، اس کا حق نہیں کھاؤ گے، اس کو ذلیل نہیں کرو گے، اس کا خیال کرو گے، اس کا حق اس کو دے دو گے، غاروں میں پھنس جاؤ گے، اللہ وہاں سے بھی نکال دے گا۔ ہمیں نوجوان کہتے ہیں شیخ صاحب وظیفے بتاؤ، بھائی وظیفے تو ہم بتاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بیٹے پاک باز بنو، دیانتدار بنو، ادھر دیکھو ماں باپ کے قدموں میں جھکو۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو کہہ دو میں تمہیں تو واضح آگاہ کرنے والا ہوں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بابا جی آدم سے لے کے اب تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کے پاس ایک نذیر آیا، اس نے بتا دیا بھئی یہ کرو گے تو اس کھائی میں گر جاؤ گے، یہ کرو گے تو اللہ کی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں جو واقعات بنائے ہیں بتائے ہیں، بھائی اس سے آگاہی حاصل کریں، جو چھوڑنے والے کام ہیں چھوڑیں، جو کرنے والے کام ہیں کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ نے فرمایا عمر بن لحی وہ بد نصیب انسان ہے کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی اس کی پیٹ کی انتریاں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور جہنم میں اس کی بدترین حالت ہے، وہ اپنی انتریوں کو کھینچ رہا ہے اور بڑی بری حالت میں ہے۔ اور ساتھ فرمایا یہ سب سے پہلا بد نصیب انسان ہے جس نے عرب میں شرک کو داخل کیا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو داخل کیا۔ سیب السوائب، ما معنی سیب السوائب؟ یعنی وہ بتوں کے لیے نا جانور وقف کر دیتا تھا، جی اس پہ سواری نہیں کرنی،
ٹھیک ہے، ان کا دودھ نہیں پینا، اس کو استعمال میں نہیں لانا. یعنی اس بدبخت نے غیر اللہ کی نظر و نیاز شرک کو سب سے پہلے شروع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنمیوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا. اچھا میں نے یہ آپ کو بات بتا دی ہے، آپ نے سن لی ہے؟ نہیں، ہمیں آگاہ کیا گیا ہے. اگر شرک کی جڑ رکھو گے، بیس رکھو گے، بنیاد رکھو گے، شرک کی وجہ بنو گے تو انجام بدتر ہوگا. کتنا بد نصیب انسان ہے جس نے ہمارے ملک میں قبر پرستی کو فروغ دیا ہے. کتنا بد نصیب انسان ہے جس نے ہمارے ملک میں شرکیہ تویزات کو فروغ دیا ہے. کتنا بد نصیب وہ انسان ہے جس بندے نے لوگوں کو اللہ سے توڑ کے رکھ دیا ہے. مثال کے طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، شاید نماز کسوف پڑھا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نا ایک عورت دیکھی جہنم میں تخدشھا، وہ نا اپنے چہرے کو نوچ رہی ہے، بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے، اور جب وہ آگے بھاگتی ہے تو بلی اس کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ اس کی کمر کو اور پیٹھ کو نوچتی ہے. لہو لہان کر کے بلی نے رکھ دیا اس کو. پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا وہ کوئی ڈانسر نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑی زانیہ نہیں تھی، بس اس نے ایک ظلم کیا تھا کہ ایک بلی کو اس نے باندھا، اس کا کھانا پینا خوراک اس نے بند کر دی، وہ مر گئی. اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا. یار بھائی سے جھگڑا ہو جائے، اللہ کا واسطہ خوراکیں بند نہ کیا کرو، راشن بند نہ کیا کرو. یار بہو بیٹی کا گھر میں خیال رکھا کرو. اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خرچے ہی کسی کا بند کر دینا. یار انسان کو اتنا بھی فرعون نہیں ہونا چاہیے. کھان پی یہ چیزیں ہم کیوں بند کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا ایک بلی پر ظلم کی وجہ سے اس عورت کا اذبت امرأۃ فی ہرہ، بلی کی وجہ سے یہ انجام ہوا. تو جو بہو کے ساتھ یہ حرکتیں کرے، جو بیوی کے ساتھ یہ حرکتیں کرے، جو کمزور بہنوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کھونڈی والا بندہ میں نے جہنم میں دیکھا. یہ بھی آپ نے نماز کی حالت میں دیکھا تھا. وہ کھونڈی والا بندہ کون سا تھا؟ وہ یمن سے حج کے لیے آتا تھا. آخری باتیں سن لیں، یہ آگاہ کیا ہے. اپنے آپ کو ان واقعات کو اگر پیش کرو اور دیکھو کہ ہم توحید کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، رحم کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، پاک دامنی، پاک بازی، دیانتداری میں کہاں کھڑے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو بے بس دیکھا ہے. پتر جاجی تیرے کو پیسہ ہے نا، جوانی ہے نا، تو میں تاریخ دے اندر تہاڈی برے صغیر پاکو ہندی تاریخ دے اندر وہ گاما پہلوان بھی پڑھیا جڑا دیوار نو ہاتھ ماردا سی تے دیوار ڈگ پیندی سی، لیکن مرن لگا اینا بے بس ہو گیا سی، نک تے مکھی بیٹھی ہوندی سی تے کسی نے کہا گامیا مکھی اڈالا، وہ کہندا میرے کو انگلیاں نہیں ہلدیاں، میں مکھی کیویں اڈاواں. زور کے دنوں میں توحید والے بنو، زور کے دنوں میں رحم دل بنو. اور تیسری بات سنا، وہ کھونڈی والا کون تھا؟ فرمایا وہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا تو لوگوں کا ساز و سامان ہوتا تھا، وہ کھونڈی کے ذریعے ایسے کھینچ لیتا تھا. اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ کہتا نہیں بس غلطی سے ایسے ہو گیا، نہ پتہ چلتا تو لے کے چلا جاتا تھا. یہ حاجیوں کا مال خرد برد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. یہ جو حج عمرے کا کام کرتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. ایسے ہمارے بڑے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں، لیکن ایسے گھنونے دھندے کرتے ہیں صرف 5,000 بچانے کے لیے، 10,000 بچانے کے لیے. واللہ العظیم حاجی کو عمرہ کرنے والے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں. بیٹا فیکٹری سے چوری نہیں کرتے، بیٹے مل سے چوری نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. لوگوں میں نے تو تمہیں بتا دیا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. بددیانتی کرو گے یہ انجام ہوگا. رسول پاک علیہ السلام معراج پر گئے، آپ نے دیکھا کئی لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو چھلنی کر رہے ہیں، چھاتیوں کو چھلنی کر رہے ہیں. آپ نے کہا جبریل مجھے بتاؤ، میں اپنی امت کو جا کے بتاؤں تاکہ ان کا یہ حشر نہ ہو. توجہ کریں، میں اپنی امت کو جا کے بتاؤں ان کا یہ حشر نہ ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے. آپ بس کسی کا فون نہ اٹھائیں،
ادھر دیکھو, آپ بس تھوڑا سا کسی کو ٹائم نہ دیں, آپ تھوڑا سا کسی کے مزاج کے مطابق نہ چلیں, پھر آپ دیکھیں. اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں, مذہبی طبقے کا جتنا بیڑا غرق ہوا ہے نا, عزتوں پر حملے, سنی سنائی باتوں کو پھیلانا, جھوٹ بولنا, غیبتیں کرنا, ایک لمحہ میں کسی کا ایمان تول کے رکھ دینا, یقین کریں یہ دنیا دار والا جو طبقہ ہے نا, اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں غیر مذہبی طبقے میں آ چکا ہے. کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ اللہ سے ڈرے. فرمایا یہ عزتوں پہ حملے کرتے تھے, غیبتیں کرتے تھے, آج ان کا یہ انجام ہے. یہ لوگوں کی عزتوں کو داغ داغ کرتے تھے, آج اللہ پاک نے جہنم میں ان کا سارا وجود ہی داغدار کر دیا ہے. تو یہ ہمیں آگاہی مل گئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. نہ ہم نے غیبت کرنی ہے, نہ ہم نے غیبت سننی ہے. اگر کسی کا گناہ بڑا ہے تو اللہ بھی غفور الرحیم بڑا ہے. ہم نے کیسا بننا ہے یہ بھی ہمیں آگاہی دی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک بندہ جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بندہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں خاردار جھاڑی ہے, کانٹے ہیں. اس نے کہا میں نے ایسے تو نہیں گزرنا, کوئی مسلمان گزرے گا اس کا نقصان ہوگا. اس نے ہمت کوشش کر کے واللہ لأنحینہ, میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا اللہ کی قسم راستے سے. اس نے ہٹا دیا اس کو. فرمایا فشکر اللہ وغفر لہ وادخل الجنہ, اللہ پاک نے اس کا قدر کیا, اس کا حیا کیا, اس کو معاف کیا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا. اور لوگوں تمہیں نمازیں مبارک, ٹوپیاں مبارک, داڑیاں مبارک, مسجدیں مبارک, سارا کچھ مبارک. لوگوں کی زندگی میں کانٹے نہ بچھایا کریں, لوگوں کی زندگیاں آسان کریں. اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی میں خراش ہے, میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کانٹے ہیں, تو میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے. آپ شیطان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسے پتا ہے مولوی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے, اس کو پتا ہے کہ انہوں نے شراب نہیں پینی, انہوں نے جوا نہیں کھیلنا. اسے پتا ہے کہ انہوں نے ڈکیتی نہیں کرنی. وہ اب کیا کرے گا؟ چغل خور بنائے گا, ظالم بنائے گا, بد دیانت بنائے گا. مجھے آپ بتائیں مارکیٹ میں کتنے دیانتدار لوگ ہیں, کتنے لوگوں کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ماشاءاللہ دیانتدار انسان ہے, اللہ ماشاءاللہ. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور واقعہ سن لیں. آپ مارکیٹوں سے اٹھ کے آئے ہیں, ایک بندے کے پاس نا ملک الموت آیا. بس 2 حدیثیں سن لیں, یہ آگاہ کیا ہمیں نبی علیہ السلام نے. اچھا میں نے سنا دیا, آپ نے سن لیا, بات ختم ہو گئی. اور بھائی جی ہم غیبتیں کریں گے تو یہی انجام ہے, بد دیانتی کریں گے تو یہی انجام ہے, شرک کا مڈ بنے گے یہی انجام ہے, بہو بیٹی پہ ظلم کریں گے یہی انجام ہے. جیسے میرے بیان کرنے میں کوئی شک نہیں, آپ کے سننے میں کوئی شک نہیں, اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم انہی حرکتوں میں ملوث ہوئے تو پھر اس انجام میں بھی کوئی شک نہیں. یہ واقعات سنا کر ریفریشمنٹ کا ہمارا اہتمام تو نہیں کیا گیا, کانوں کی لذتوں کے لیے تو یہ واقعات بیان نہیں ہوئے. یہ تو چکا دینے والے ہیں, بیدار کر دینے والے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے ایسا انسان بننا ہے. کون سا؟ رسول پاک علیہ السلام کا ایک صفاتی نام ہے نذیر. آپ نے آگاہ کر دیا, فرمایا پہلے دور میں ایک بندہ تھا, جب موت کا وقت پاس آیا اس کے پاس ایک فرشتہ آیا. اس نے کہا بھائی کوئی نیک عمل بھی کیا؟ اس نے کہا لا عالم, مجھے علم نہیں ہے, شاید میں نے کوئی نیکی کی ہو. جو نیک انسان ہوتا ہے نا وہ بڑھ کے دڑ کے نہیں مارتا, وہ سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ بھی, سارا کچھ کرو. میرے سارے درس کو ایک طرف رکھنا, ایک جملے کو اپنے گلے کی مالا بنانا, سب کچھ کرو, تہجدیں پڑھو, صدقے کرو, رب رب کرو, ہر بندے کے کام آؤ. اندر یہ بات بٹھا لو اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے گناہ ہی کیے ہیں, اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تیری مہربانی وہ نیکی مجھ سے تو نے کروائی ہے. اگر گناہگار بندے کا ستیہ ناش اس کا گناہ کرتا ہے تو میرے بھائیوں نیک بندے کی نیکی کا خمار بھی اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. نیکی کرنا کمال ہے تو نیکی کو بچانا یہ سب سے بڑا کمال ہے. وہی کچھ نیک عمل بھی کیتا ہے. انہیں آخیا پتا کوئی نہیں, تو انہیں آخیا سوچ. اس نے کہا ہاں مجھے اتنا یاد ہے میں کاروباری بندہ تھا لیکن میں لین دین کے معاملے بڑے سیدھے رکھتا تھا.
اگر میرے پاس کوئی بندہ ایسا آ جاتا نا جس کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں ہوتے تھے، تھوڑی سی مہلت مانگتا، میں اس کو دے دیتا تھا. اور اگر کوئی ایسا بندہ مجھ سے مہلت مانگتا اور وہ کہتا کہ میں دے ہی نہیں سکتا، میرے حالات بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی یقین ہو جاتا کہ یہ دے نہیں سکتا، تو میں بھائی اس کو معاف ہی کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، فرشتے کو کہا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے، یہ میرے بندوں کے لیے آسانیاں کرتا تھا، آج میں اللہ نے اس پہ آسانی کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا. اور بہنوں کے لیے آسانیاں کرو، اور بیٹیوں کے لیے آسانیاں کرو. ادھر دیکھو، جماعتیوں کے لیے آسانیاں کرو. تنظیمی تعصب نے، جماعتی تعصب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جتنا تعصب کا بت پوجا جا رہا ہے نا مذہب کے نام پر، شاید کہ اتنا خطرناک بت کوئی نہیں. وہ ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی آسانیاں کرنے آئے ہیں، درندوں کے ساتھ بھی آسانیاں کرنے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سوتے ہو، اونٹوں پہ سواریاں کرتے ہو تو اونٹوں کی رسیاں بھی کھول دیا کرو. آخری حدیث سن لو جو میرا اور آپ کا تعلق ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. آسانیاں کرو گے تو آسانیاں ہوں گی. دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ ہمیں آسانیاں کرنے والا بنا. نمازی تو نے ہمیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ ہماری ساری سختیاں ختم فرما دے. آخری حدیث، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا واضح آگاہ کرنے والا ہوں، میں نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے. انا النذیر العریان، بالکل واشفاف الفاظ میں نے تمہیں بتا دیا. رسول رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک بندے کو ملنے کے لیے گیا. پہلے دور کا واقعہ، ہمیں آگاہ کر دیا، بتا دیا، دیکھیں یہ صرف تمہارے اندر ہے. فرشتہ اللہ پاک نے رستے میں کھڑا کر دیا. اس نے کہا بھائی کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میرے طرف دیکھنا، اور میں صرف اللہ کے لیے اس کا حیا کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے، اچھا انسان ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، اور منزل یہ ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اب وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا. اس نے کہا یار تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین تو نہیں، کوئی لالچ تو نہیں دنیا کا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، صرف اللہ کے لیے. اس نے کہا پھر خوش ہو جا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. جتنی تو اس بندے سے محبت کرتا ہے، تیرا رب اس سے بڑھ کے تیرے ساتھ پیار کرتا ہے. ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت لینا چاہتے ہیں نا تو لوگوں کو منہ ملازے کے لیے نہ ملو، مفادات کے لیے نہ ملو، اللہ کے لیے ملو. اللہ کے لیے محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے اس بندے کے لیے تنہائی میں نام لے کر اس کے لیے دعا کرو. اس کی دعوت کرنا ضروری نہیں، اس سے ٹائم لینا ضروری نہیں، اس کا نام لے کر دعا کرو. یا اللہ یہ بندہ دیندار ہے، نمازی ہے، اچھا انسان ہے، میں تیری وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں فرما. تو میرے پیارے بھائیوں، کرنے والی باتیں بہت زیادہ تھی، تو میں نے مختصر آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جنگل کا قانون نہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس بندے کو اللہ نے کب اٹھا لینا اور کب بلا لینا. بھائی صاحب میں آج بستر پہ لیٹا ہوا تھا تو دارالقرآن اور مسجد ربانی میں 4-5 بندے نا میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، وہ ہر جمعے مجھے مل کے جاتے تھے. تو میں ان کی شکلیں اپنے سامنے رکھنا تھا اور رات کو ہی سوچ رہا تھا یار ویکھو اللہ پاک نے چپ کر کے کڈ لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. اور میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ پاک نے چپ کر کے اس طرح کڈ لینا ہے. مت سمجھو تواڈے بغیر دکان نہیں چلنی، مت سمجھو تواڈے بغیر گھر نہیں چلنا، مت سمجھو تواڈے بغیر فیصلہ باد نہیں چلنا، سب کچھ ہی چلنا ہے. تو میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہم نے بے بس ہو جانا ہے. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا ایک صفاتی نام ہے نذیر. نذیر کا معنی ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آگاہ کر دینے والا. بھائی اگر تیزی سے اس رستے جاؤ گے تو آگے کھڈے ہیں، کھائیاں ہیں، چوٹیں لگ جائیں گی. شرک والے، بدعت والے، ظلم والے رستے پہ چلو گے بربادی ہے.
اور اگر رحم دل انسان بنو گے، معافیاں دینے والے بنو گے، چغل خوریوں سے، غیبتوں سے، ان چیزوں سے بچو گے تو پھر تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر لیں۔ دوستوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے فوت شدگان ہوئے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ انعام صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بیمار ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے۔ اور ہماری اس مسجد کے قاری صاحب، ہمارے فیصل آباد کے علماء کرام جتنے بیمار ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو صحت عطا فرما، جو فوت ہو گیا ان کی بخشش فرما دے۔ اور جو ہمیں نبی پاک نے آگاہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملے بڑے صاف اور سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قبر میں جانے سے پہلے جو برائیاں ہیں اللہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے دے، جو اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرنے کی توفیق دے دے۔ وظیفہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ قرآن کا وظیفہ بڑا پڑھا کرو، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ، رات کو جب تہجد پڑھتے ہو نا، اشراق پڑھتے ہو نا، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے رہا کرو 10 دفعہ، 100 دفعہ، 20 دفعہ، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ ساری روشنی، سارا نور پورا کر دے، واغفر لنا، معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا نور و نور کرتا ہے، دنیا میں بھی کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ میں ایک دفعہ پڑھا دیتا ہوں، سارے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اب پڑھے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ معذوری سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آوازاری سے بچانا، ناشکری سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنا دے، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہماری بیٹیوں کو نمازی بنا دے۔ ہم زندہ رہیں نہ رہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں دعائیں کرنے والا بنا دے۔ توحید دے دی، نماز دے دی، دین دے دیا، مسجد دے دی، مدرسہ دے دیا۔ اللہ نرم صاف دل بھی دے دے، نرم صاف زبان بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نرمی والے معاملے کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے کرنے کی توفیق دے دے۔ ان میں سے جو مقروض ہے اس کے قرضے ادا کر دے۔ یہ جتنے میرے جوان آئے ہیں نا، اللہ ان کو ماں باپ کو حج کرانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کو حج کرانے کی توفیق دے دے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے، جنتوں میں اعلیٰ مقام دے دے۔ ہمارے اس مرکز کو، ہماری اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد اور شاد فرما دے۔ یاد آئے قاری ایوب صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ ہمارے بزرگوار مولانا یوسف انور صاحب، اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اس مسجد کے پہلے جتنے خطیب علماء فوت ہوئے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے۔ زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ زندگی ایمان والی دے دے، اللہ موت قرآن والی دے دے۔ اللہ فلسطین کی مدد فرما، اسرائیل کو نیست و نبود فرما۔ اللہ اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا، ہمارے ملک کو خانہ جنگی سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ جو شرارتی ہیں اللہ ان کی شرارتوں سے ملک کو پاک فرما۔ اللہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں صدقے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو عمر نصیب فرما، اللہ ان کو حج نصیب فرما۔ یہ میرے بیٹے نے لکھا ہے دکان وہ تلاش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ ہمیں دعا کے لیے کہہ دے
تو ہمیں دل کی خوشی سے تنہائیوں میں بھی اللہ اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا, زندگی کی آخری نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا. ایک میں دعا کرتا ہوں, دل سے آمین کہہ لو. اللہ وضو کی حالت میں موت دینا, اللہ وضو کی حالت میں موت دینا, اللہ وضو کی حالت میں موت دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی. بارک اللہ.